Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mahbub Jalani is here and we are discussing in our these lecture what are the reports and its types. Previously हमने देखा रिपोर्ट क्या होती है, उसकी खसूसियात क्या है और उसका एक जर्नल फॉर्मेट क्या है. अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं. टाइप्स में इसकी दो टाइप्स होती हैं जी, फॉर्मल रिपोर्ट्स और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, रस्मी और गैर रस्मी. तो लेट्स हैव द व्यू ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स. व्हाट इज द फॉर्मल रिपोर्ट? अ फॉर्मल रिपोर्ट इज one which is written in official form and is presented according to an established procedure to a prescribed authority. یہ رپورٹ ایسی ہوگی جو کنونشنل انداز میں لکھی جائے گی. فارمیٹ کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے اسٹیپس ہیں یا اس کے ڈفرینٹ چیپٹر جو ہیں وہ مد نظر رکھے جائیں گے. تو نیکسٹ از اس کی اپنی کتنی قسمیں ہیں. سوری, آئی ایم ایکچولی فیسنگ دا فلو ٹوڈے. اس کی فارمل رپورٹ کی تین قسمیں ہیں. دے کین بی کیٹیگرائز ایز انفارمیشنل رپورٹ, انالیٹیکل رپورٹ اینڈ ریکمنڈیشن رپورٹ. انفارمیشن رپورٹ کیا ہوتی ہے جی؟ لیٹس سی فرسٹ آف آل انفارمیشنل رپورٹ, معلوماتی رپورٹ. انفارمیشنل رپورٹس پریزنٹ results so readers can understand a particular problem or a situation. Information report might have these properties. Present کرتی ہے جی information on a status of current research or of a project. آپ نے رپورٹ لکھی ہے جی کسی فرم کے بارے میں کہ اس کی پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے, کتنا کام ہو گیا ہے بھائی. دوسرا ہے جی پریزنٹ اینڈ اپڈیٹ آف دا آپریشن ان یور ڈویژن. آپ نے کسی کام کو کرنے کا ٹینڈر لیا تھا, اب رپورٹ لکھ رہے ہیں کہ جو مجوزہ ٹائم تھا اس میں پورا ہو جائے گا یا نہیں, یا 10 دن میں اتنا کام کرنا تھا, وہ 10 دن میں وہ آبجیکٹو حاصل ہوا ہے یا نہیں حاصل ہوا ہے. تو اسٹیٹس چیک کرنا ہے یہ پریزنٹ. ایکسپلین ہاؤ یور آرگنائزیشن اور ڈویژن ڈز سم تھنگ, کہ آپ کے اندر جو ایجنسی ہے یا آپ کا جو ادارہ ہے وہ آپ کے آبجیکٹو کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اس طرح اس کے بعد آتے ہیں انالیٹیکل رپورٹ. انالیٹیکل رپورٹ دس ٹائپ گوز اے اسٹیپ بیونڈ دا پریزنٹنگ ریزلٹس. صرف یہ نہیں کہ کام کتنا ہو گیا چیک کرنے کے لیے گئے تھے, جس طرح کی پچھلی رپورٹ میں ہم نے دیکھا انفارمیشنل میں. اب اندازہ کرنے کے یہ جو ٹیم کام کر رہی ہے یہ کام پورا کر دے گی یا نہیں, یا اس معیار پہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. Analytical report present results, analyze those results and draw conclusions based on those results. اب جی ہاں, اب conclusions لینے اس کی بنا پر. These reports attempt to describe why and how something happened and then to explain what it means. کام ہو گیا, تھوڑا کیوں ہوا کام, یا جو سٹینڈرڈ ہیں اس کو میٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, وجوہات کیا ہیں. کام کو چلتے رہنے دیا جائے یا نہ چلتے رہنے دیا جائے. سٹینڈرڈ تو آئندہ بھی میٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اس میں آپ یہ فیصلہ کر کے جائیں گے کہ اس ٹیم کو یا اس کمپنی سے جو کو ٹینڈر دیا ہے واپس لے لے جائے یا نہیں. فیکٹس فائنڈ کرنے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکے, ان کی اپنی نیگلیجنس ہے یا
کہ جو سچویشن ہے فیلڈ کی وہ کام نہیں کرنے دے رہی. فار ایگزامپل کہیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ڈفرینٹ پولیٹیکل پریشر آ سکتا ہے, سوشل پریشر آ سکتا ہے, کام یہاں نہیں ہوگا. تو اب کام نہیں ہوا دیے گئے ٹائم میں, اب رپورٹ لکھی جائے گی, کام کیوں نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, ان ہرڈلز کو دور کرنا ہے. آپ وہ ایریاز ڈھونڈنے ہیں, اینالائز کرنا ہے کریٹیکلی کہ what are the basic reasons behind it that the standards are not being met and the work is not being completed in the given time. Analytical report کی خصوصیات ڈیفینیشن ہم نے دیکھی. اب اس کی میجر پوائنٹس وہ دیکھ لیتے ہیں مزید. Explain what cause a problem or situation. Explain the potential results of a particular course of action. Suggest which option, action and procedure is best. تو اس طرح رپورٹ, یہ انالیٹیکل رپورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمارے جو آبجیکٹیو تھے وہ میٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے یا نہیں. اس میں آپریشنل فالٹس ہیں یا ہیومن مینجمنٹ کے فالٹس ہیں یا کوئی نیچرل ہرڈلز ہیں. ان سب کو جانچا جائے گا اس رپورٹ میں اور پھر ریکمنڈیشن دی جائیں گی اس کام کو جاری رکھا جائے یا نہ جاری رکھا جائے. فار ایگزامپل جیسے کہ پاکستان میں وہ سمندر کے اندر سے تیل نکالا جا رہا تھا تو آخر کار کہہ دیا گیا, ڈزنٹ میٹر کہ یہ کوئی پولیٹیکل پریشر تھا انٹرنیشنل یا کچھ تھا, آخر کار یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں جو ہے نا وہ پیٹرولیم نہیں ہے یا کنزمپشن جتنی پروڈکشن ہوگی اس کی نسبت اس پر خرچہ زیادہ آ جائے گا, اس کام کو بند کر دیا جائے. تو یہ ایک رپورٹ ہی ایسی پیش کی گئی ہوگی جس کی بنا پر اس کمپنی کو کام کرنے سے روک دیا گیا. تھرڈلی فارمل رپورٹس میں ہے جی ریکمنڈیشن رپورٹ. یہ تینوں رپورٹس جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں ہیں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, کیسا ہو رہا ہے کام. سیکنڈ انالیٹیکل رپورٹ, کیوں ایسے ہو رہا ہے کام. تھرڈ از وٹ شوڈ بی ڈن, کیا کیا جائے. ریکمنڈیشن دینی ہے. تو اس طرح اس کی ڈیفینیشن میں ہم اگر دیکھیں ذرا غور سے تو دس ٹائپ ایڈوکیٹس اے پارٹیکولر کورس آف ایکشن, تجویز دے گی, ریکمینڈ کرے گی کچھ چیزوں کو, اب ایسا کرو. اگر ایسا ان سچویشن میں ان میجرز کے ساتھ آپ کے ریزلٹس نہیں نکل رہے, آبجیکٹیوز کو میٹ نہیں کر رہے, تو آپ یہ راستہ اختیار کر لیں. This usually present the results and conclusions that support the recommendation. اس قسم کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں, دیکھیں 3 باتیں ہیں. What should we do about a problem? Second, should we or can we do something? کہ ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں, مسئلے کا حل نکل بھی سکتا ہے یا نہیں. Should we change the method or technology we use to do something? اس طرح جی ہم نے آج کے ٹاپک میں تینوں قسمیں پڑھی, وہ ایک سیکوینس میں تھیں. تو اب ہم نا انفارمل رپورٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے پلاننگ پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا اور وہ نیکسٹ ہوگا انفارمل رپورٹ. دا پلان فار پریپیئرنگ اے فارمل رپورٹ. اس کے یہ پوائنٹس ہوں گے جو آپ کو نے اپنے مد نظر رکھنے ہیں. نمبر 1, آئیڈینٹیفائی دا ریڈرس. نمبر 2, ڈیٹرمن یور پرپز. نمبر 3, فارمولیٹ اسپیسیفک کوشچن. ڈیفینیٹلی اسپیسیفک کوشچن ہوں گے جن کو جا کے جوابات ڈھونڈنے ہیں. کنڈکٹ ریسرچ ٹو آنسر دا کوشچن. نیکسٹ ویٹ ڈرا ویلڈ کنکلوژنس فار انالیٹیکل اور ریکمنڈیشن رپورٹس. پھر جی ڈرا آن ریکمنڈیشنس
فار ریکمنڈیشن کے لیے ریکمنڈیشن دینی ہے. اینالیٹیکل کنکلوژن نکالے جائیں گے اینالیٹیکل میں بھی اور ریکمنڈیشن والی رپورٹ میں بھی, اور ریکمنڈیشن کو پھر ریکمنڈیشن والی رپورٹ میں ہی ہوں گی. تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اپنی رپورٹ کو رائٹ کریں گے اور اس کو پریزنٹ کر دیں گے فارمل وے میں, جو کہ ہم نے شروع والے ٹاپک میں دیکھا تھا کہ کسی رپورٹ میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو فارم کرنے کے لیے, فارمیٹ آف رپورٹ میں یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد آپ اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں اپنی اتھارٹی کو. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم اپنے اس ٹاپک میں جو کہ رپورٹس کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اور اس میں ہم نے 2 لیکچر میں رپورٹس کیا ہوتی ہیں, اس کا فارمیٹ کیا ہے, اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, پھر ہم نے اس کی ٹائپس میں فارمل اور انفارمل رپورٹس دیکھیں. فارمل رپورٹس پر بات کمپلیٹ ہو گئی ہے آج کے ٹاپک میں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انفارمل رپورٹس کی اقسام اور ان کی خصوصیات دیکھیں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اللہ